الجبرے کا ایک قاعدہ ہے کہ نفی جب نفی سے ضرب کھائے تو حاصل ضرب جو ہے وہ جمع آتا ہے، نفی جب نفی سے ضرب کھاتی ہے تو جواب جمع کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ جو مرنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو مار بیٹھے، اپنے آپ کو ختم کر بیٹھے، تو جب موت آئی تو ان کی موت کو موت آئی تو وہ عین حیات بن گئی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، پھر سنیے، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو یہ حقیقی زندگی ہے جس زندگی کا روپ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ حیات نور ہے جو اللہ ان کو نصیب فرماتا ہے، اس لیے یہ ذہنوں میں خوشبو بن کے زندہ رہتے ہیں، خیالوں میں یاد بن کے زندہ رہتے ہیں، دلوں میں دھڑکن بن کے زندہ رہتے ہیں۔ ان کے نقوش کبھی بھی مدھم نہیں ہوتے۔ دنیا کے اوپر بادشاہوں کے نام مٹ جاتے، ان کے تذکرے نہیں مٹتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ عالی مرتبت علماء کرام اور تاریخ کے طالب علم اس کے علاوہ شاید کوئی بھی جواب نہ دے سکے۔ اچھا میں پوچھتا ہوں، جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر طاقت کا پاورفل حکمران، لیکن آج اس کا نام بیان کرنے سے بہت سارے لوگ قاصر ہوں گے۔ چلو میں نے پوچھا کہ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا، تو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جو اس زمانے کے کسرا کا نام جانتے ہیں۔ اس دور کی دوسری بڑی سپر طاقت کے حکمران کسرا ایران کا نام زمانہ نہیں جانتا، بلکہ 150 حکمران اس خاندان کے تخت نشین ہوئے، 3150 سال ان کا دور حکومت، لیکن شاید اس بھری مجلس کے اندر چند ایک لوگوں کے سوا کوئی بھی نام نہ بتا سکے۔ لیکن اگر میں اس مجلس میں ڈھونڈ کے سب سے کم عمر کے بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ یار اس دور کی سپر طاقت کے حکمران کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے، اس دور کی دوسری سپر طاقت کے حکمران کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے۔ اس دور میں سرزمین ہند کا حکمران کون ہوتا تھا ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہے، لیکن بلال حبشی کالے رنگ کا، ہونٹ موٹے، لیکن جو ہے وہ روحوں پہ نام نقش ہے۔ تو اقبال تڑپ کے بولتا ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیضام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ سلطنت روم کا شہنشاہ وہ فنا ہو گیا، زمانے میں اس کا نام بھی نہیں آتا، لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی دھرتی کے اوپر بھی زندہ ہے، عرشوں پہ بھی زندہ ہے۔ تو یہ ہے حیات طیبہ کا روپ۔ اس لیے ہمیں اس زندگی کو اس طرح گزارنا ہے جس طرح ہمارے رب نے گزارنے کا حکم کہا، حکم دیا۔ اگر اس طرح اس زندگی کو گزاریں گے تو پھر ہم مرنے کے بعد بھی زندہ ہوں گے، ورنہ ہم دنیا کے اوپر رہ کے بھی مردہ قرار پائیں گے۔ اور دوسرا، ہماری زندگی انسانوں کی زندگی نہیں ہوگی بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہوگی۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ یعنی انسان ہیں، اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں، ہوش و حواس، فہم و ادراک، بولنے کہنے کا سلیقہ سب موجود ہے، لیکن مقصد زندگی سے غافل ہونے کی وجہ سے چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اگر یہ اپنے مقصد کو نہیں پہچان سکتا۔ اولیاء اللہ نے اس دنیا کی زندگی میں آ کے اپنے مقصد کو پہچانا ہے، اور پھر اس مقصد کی پہچان کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی کہ بھٹکی ہوئی مخلوق کو اس مقصد پہ لایا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے جد و جہد کی، شعوری کوشش کی، محنت کی، اپنے آپ کو بھی نمونہ بنایا اور اپنی تعلیمات کو ان کے لیے پھیلا دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اولیاء نے پھر جہاں گئے وہاں شعور کا نور بانٹا، وہاں اجالے بانٹے، وہاں روشنیاں بانٹی، اور اولیاء کا فیضان نسلوں تک پھر منتقل ہوتا ہے۔ میں اور آپ اگر اپنے نسب نامے دیکھیں تو 5ویں پشت میں نہیں تو 7ویں پشت میں، 7ویں پشت میں نہیں تو 8ویں پشت میں، یا بچن لال
आबा अजदाद में आएगा या फिर मंगल सिंह आएगा। यहाँ कोई पैगंबर नहीं आया, सूफिया आए थे जिन्होंने आके हमारे आबा अजदाद को दीन सिखाया, दीन पढ़ाया। और आज अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के करम से हम इतने लोग इस्लाम के नूर से माला माल हैं। इस वक्त जो मरदम शुमारी के इदादो शुमार आ रहे हैं उसके मुताबिक 25 करोड़ की आबादी यहाँ है, जिसमें ज़्यादातर जो है वो मुसलमान हैं। तो ये इस्लाम का नूर इस तरह बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद के बाकी ममालिक में, यहाँ इंडिया में देख लिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, तो ये नूर जहाँ एक भी पैगंबर नहीं आया है वहाँ उजाले फैल जाते हैं और इस्लाम के उजाले और रोशनियाँ फैल जाती हैं। तो ये इन बुज़ुर्गों का मरहून मिन्नत है, जो ख़ानदानी शख्स हैं, जो फ़र्ज़ शनास हैं और जो एहसान शनास लोग हैं, वो कभी भी अपने मोहसिनों की नाकदरी नहीं करते। चूँकि बुज़ुर्गों के तवस्सुत से इस्लाम का नूर इस खित्ता-ए हिंद को नसीब होता है, इसलिए ये जो अहम चीज़ होती है वो किरदार होता है। हज़रत शाह नक्शबंद बुखारी अलैहि रहमा फरमाते हैं, जिस शख्स की खामोशी फ़ायदा नहीं देती उसकी तकरीर भी फ़ायदा नहीं देती। मतलब क्या? जिसका किरदार असरअंदाज नहीं होता उसकी गुफ्तार असरअंदाज भी नहीं होती। जो गुफ्तार दिल की अथाह गहराइयों से ना निकली हो वो तितलियों की तरह हवाओं में उड़ जाती है और तहलील हो जाती है। और जो दिल से निकली हो, फारसी वाले कहते हैं अज़ दिल खेज़त बस दिल रेज़त, जो चीज़ दिल से निकलती है वो दिल में उतरती है और घर कर जाती है। और हमारे असलाफ की थोड़ी गुफ्तगू भी दिलों में घर कर गई। और आज मुख्तलिफ चैनल्स पे देख लीजिए, सोशल मीडिया पे देख लीजिए और हमारे लाइव इज्तिमाआत देख लीजिए, इतनी तकरीरें तो माजी में कभी नहीं होती थी, लेकिन आज सिर्फ गुफ्तगू और तकरीरें रह गई, अमल मफकूद हो गया, इसलिए कि ये हलक से ऊपर ऊपर है। असरअंदाज जो होता है वो किरदार होता है। मेरे और आपके आका मौला हुजूर ख़त्मुल मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के 63 बरस आप देखिए, 63 बरस हुजूर की ज़िंदगी के, और 40 साल हुजूर ने ऐलान नबूवत ही नहीं किया। आखिरी 23 साल हुजूर ने तबलीगी जुद्दोजहद की है, और उसमें भी हुजूर के खुतबे उठा के देख लीजिए, कोई खुतबा भी 15-20 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, लेकिन जो कहा वो रूह में उतरा। इसलिए सूफिया देख ले, आप अगर तलाश करने जाएं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा के खिताबात तो आपको कितने मिलेंगे। अगर आप खुतबे ढूंढने निकले तो हज़रत सुल्तान बाहू अलैहि रहमा के खुतबे कितने मिलेंगे आपको। उनकी लंबी लंबी, हमारी तकरीरों की तो किताबें छपी हुई हैं, उनकी तकरीरों की कितनी किताबें आपको मिलेंगी। उनकी तकरीरों ने असर नहीं पैदा किया, उनकी खामोशी और निगाहों ने असर पैदा किया। उनका किरदार असर पजीर हुआ है लोगों के रवैयों पर, लोगों के तर्ज ज़िंदगी पर, लोगों के अमल पर। इसलिए हमें ज़रूरत है कि अपने किरदार को मजबूत बनाएं। अगर खामोशी मौसर हो जाए तो फिर तकरीर भी मौसर हो जाती है। इकबाल ने जब शिकवे की ज़ुबान खोली और बहुत सारे इतराज़ात किए तो उसमें जो जवाब आया तो उसमें से एक जवाब भी ये था कि वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बल्कि तबई न रही, शोला में काली न रही, रह गई रस्म आज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही, मस्जिदें मरसिया खाएं कि नमाजी न रहे, यानी साहिब औसाफ वो हिजाजी न रहे। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद के अंदर कितने लोग आए थे जिन्होंने इस्लाम फैलाया। वो लाखों की तादाद में तो नहीं थे, वो अगर शुमार करें पूरे पूरे इलाके में एक ही शख्स था, लेकिन वो रोज़ी रोटी कमाने आए थे, ताजर। फिर उनसे असर लोगों ने कबूल किया तो इस्लाम के नूर से माला माल हो गए। आए थे वो रोज़ी रोटी कमाने, लेकिन उनके किरदार ने ऐसा असर छोड़ा कि फिर इस्लाम का चरागाह यहाँ हो गया। कितने लोग आए थे, 1000 की तादाद भी शायद ना बन पाए। दूसरी जानब आज के दौर का अलमी आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसी अरब से हज़ारों नहीं लाखों लोग, ताजिर भी, उलमा भी, अहले इल्म भी, यूरोप, अमेरिका और दीगर जो है वो बलाद आलम के अंदर मौजूद हैं। यहाँ से भी किसी मुल्क के अंदर 1 लाख हैं, किसी के अंदर 2 लाख हैं, किसी के अंदर इससे कम या ज़्यादा हैं।
تو یہاں سے مسلمان کفر کے علاقے میں آئے تو چند 100 لوگ تھے تو انہوں نے پورے علاقے کو بدل دیا، اور یہ لاکھوں لوگ کفر کے علاقے میں گئے ہیں، وہاں تو کوئی ایک بھی کافر نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن جب ان علماء سے پوچھیے، مولانا زبیر صاحب ہیں باقی، کہ وہاں جب یہ جاتے ہیں ان سے بات ہوتی ہے تو وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ دعا کرو کہ ہماری اولادیں مسلمان رہ جائیں۔ وہ کافروں کے دیس میں آئے اور یہاں اسلام دے کے گئے، اور ہم لوگ کافروں کے دیس میں گئے ہیں اور ہمیں حفاظت اپنی اولادوں کی کرنی پڑتی ہے کہ یہ ان کا رنگ قبول نہ کر لیں۔ تو پھر مطلب کیا ہوا کہ آج کا مسلمان اور اس دور کا مسلمان تبلیغ کے اعتبار سے، واعظ کے اسلوب کے اعتبار سے آج جدید خطابت کے رنگ اور نکھر کے بہت زیادہ نمایاں ہو گئے ہیں۔ اس فن پہ کتابیں دستیاب ہیں، ذرائع ابلاغ بہت سارے میسر ہیں۔ پہلے اتنے لوگوں پر کے لیے خطاب کرنا مشکل ہوتا تھا، اب اس سے بھی 50 گنا لوگ زیادہ ہوں تو ایک خطیب یہاں بیٹھ کے، بلکہ لائیو ایک چینل کے اوپر بیٹھ کے پوری دنیا پہ اپنا میسج دے رہا ہوتا ہے۔ آسان ہو گیا، لیکن اس کے باوجود آج وہ اثر پذیری اس لیے نہیں رہی کہ رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری پستی، ذلت، زبوں کا سبب کتاب رحمت سے دور ہو جانا ہے۔ ہم صرف جو ہے وہ نام کے مسلمان رہ گئے، وہ کام کے مسلمان تھے۔ ان کی ہماری تقریر رہ گئی، ان کا رویہ تھا، ان کا عمل تھا، اور ان کا کردار تھا۔ تو وہ کردار اثر پذیر ہوتا ہے۔ اس لیے صوفیاء کی صحبت میں آنے کا مقصد ہمارے لیے یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کی صحبت کا نور پا کے اپنے کردار کو بہتر بنا سکیں، چونکہ خاموشی مؤثر بنے گی تو تقریر مؤثر بنے گی۔ تو اللہ جل شانہ اس آستانہ رحمت کو، اس آستانہ نور کو، جن کے بزرگان نے رشد و ہدایت کا نور ایک زمانے میں پھیلایا، وابستگان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس در کی برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس زندگی کو اپنی آخرت کے لیے لگا دینا چاہیے۔ مقصد حیات کو اچھی طرح سے ہمیں حاصل کر لینا چاہیے۔ ہم دنیا کے اوپر آئے کیوں ہیں؟ صرف روزی روٹی کمانے آئے ہیں؟ وہ تو چونٹی بھی گھر سے نکلتی ہے، صبح نکلتی ہے، شام تک رزق حلال کماتی ہے، کسی کو ضرر نہیں دیتی، خود کھاتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، موسم برسات کے لیے اپنی بل میں کھانا جمع بھی کر لیتی ہے۔ یہ اگر کام انسان کا بھی ہو کہ اس نے بھی کھانا ہے، پکانا ہے، اور اس نے جو ہے وہ اپنا گھر بنانا ہے، یہ کام تو اشرات الارض اور کیڑے مکوڑے بھی کر رہے ہیں۔ انسان اپنے دیگر مشارکات سے افضل اور اشرف کیوں ہے؟ اس کا سبب اور اس کا ذریعہ کیا ہے کہ یہ کیوں باقی مشارکات سے افضل ہے اور باقی مشارکات سے جو ہے وہ اعلیٰ ہے؟ تو اس کا سبب صاحب یہی ہے کہ اس نے اپنے مقصد حیات کو اور مقصد زندگی کو سمجھ لیا۔